یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک اور اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، اپنی عدل، انصاف اور بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہو چکی تھی اور ہر طرف امن و انصاف قائم تھا۔ مدینہ کی وہ صبح، یہ ایک عام صبح تھی۔ مدینہ منورہ میں فجر کا وقت تھا۔ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ صبح تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ قاتل کون تھا؟ جس شخص نے حضرت عمر پر حملہ کیا، اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ وہ ایک فارسی غلام تھا جو مدینہ میں رہتا تھا اور اپنے آقا کے لیے کام کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حالات سے ناراض تھا اور اس کے دل میں غصہ اور نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ حملہ کیسے ہوا؟ جیسے ہی نماز شروع ہوئی اور حضرت عمر نے تکبیر کہی، اچانک ابو لؤلؤ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا۔ اس نے اچانک حضرت عمر پر پے در پے وار کیے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ نمازیوں کو سمجھنے میں چند لمحے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ مسجد میں افراتفری۔ جب لوگوں کو احساس ہوا تو مسجد میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگ ابو لؤلؤ کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن وہ بھاگتے ہوئے اور لوگوں پر بھی حملہ کرتا رہا۔ آخر کار جب اسے پکڑنا مشکل ہو گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کے آخری لمحات۔ حضرت عمر کو گھر منتقل کیا گیا۔ وہ شدید زخمی تھے اور ان کے زخم بہت گہرے تھے۔ ان کی سب سے بڑی فکر یہ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، خلافت کس کے حوالے کی جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ معلوم کرو مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ جب بتایا گیا کہ وہ ایک مجوسی غلام تھا تو حضرت عمر نے کہا، الحمدللہ، میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں۔ یہ ان کے دل کی پاکیزگی اور امت کے لیے محبت کی علامت تھی۔ خلافت کے بارے میں فیصلہ۔ حضرت عمر نے اپنی وفات سے پہلے 6 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی تاکہ وہ اگلے خلیفہ کا انتخاب کریں۔ یہ ان کی حکمت اور دور اندیشی کا ثبوت تھا۔ شہادت۔ چند دنوں تک زخموں سے لڑنے کے بعد آخر کار حضرت عمر نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ واقعہ 644 عیسوی میں پیش آیا۔ اس واقعے سے سبق۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ اس میں کئی سبق پوشیدہ ہیں۔ انصاف اور عدل کی اہمیت، اقتدار میں سادگی اور خوف خدا، آخری وقت تک امت کی فکر، دشمنی اور نفرت کے خطرناک نتائج۔ اختتامی کلمات۔ حضرت عمر کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد سے بڑھ کر اپنی قوم اور اصولوں کو اہمیت دیتا ہے۔ ان کی شہادت نے امت مسلمہ کو غم میں مبتلا کر دیا، لیکن ان کی سیرت آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ میں ہوں آپ کا پاکستان۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔